ایسی سچویشن میں ہمیں اس لیے نہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ انڈیا نے کر لیا سعودی عرب سے کرنے، وہ ہمارا کوئی قبلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم خود سیلف سفیشینٹ، ہم خود ایک فریڈم، مطلب ہماری اپنی ایک آزادی ہے. بالکل، جس نے تسلیم کیا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. ہندوتوا جو وہاں پہ تنظیم چل رہی ہے، کام کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، انسانیت سوز جو واقعات وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، تو یہ سب کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جب الحاق ہونے لگا ہے تو انہوں نے اپنے طرف آرٹیکل 35 لگایا، ان پہ بھی انہوں نے ظلم کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف ہم جہاد کریں. خاص طور میں اس لیے ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بند کی تھی جو آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹایا تھا. لیکن اگر بات کی جائے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کو رائٹس کیا دے رہے ہیں، آپ کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ 17 یونیورسٹیاں بن گئی. جو قائد جو ہیں انہوں نے شروع سے یہی کہا تھا کہ یہ آکوپائڈ لینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، تو دنیا کو پہلے تو اس طرف دھیان دینا چاہیے. پھر ہمارے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ پہلے ان کو تو ہم ٹھیک کر لیں. اب غیر مذہب کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو انڈیا بھی ہے، چائنا بھی، ہم نے ان کو بھی تو کیا ہے. لیکن یہ جو انڈیا کو آپ بڑے دشمن کہتے ہو، میرے خیال سے انڈیا کو دشمن بنا کے پاکستان اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہو. انڈیا میں دیکھو آج کل دیکھو آئی ٹی کتنے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں پاکستان سے 100 سال آگے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو فالو کرنا ہے تو انڈیا کو فالو کرو ان کاموں میں. لیکن پھر اگر فالو کرے تو کہہ دیتے یہ ایجنٹ ہے انڈیا کا یا اسرائیل کا ایجنٹ ہے. ایگزیکٹلی یہی یہاں پہ سرٹیفکیٹ تو بڑی مطلب مزے سے دیتے ہیں، بھائی یہ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلامی مطلب اسلام کے اگینسٹ ہے، اس طرح کے آپ کو مل جاتے ہیں لقاب اس طرح کے. تو یہ بھی غلط ہے. چلیں آپ کا جوس بھی آ گیا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. انڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ بھئی وہ تو خیر شروع سے ہے ہی. ایکسپلین کریں کیسے شروع سے مطلب یہ کہ جو بھی پاکستان کے اینٹی ہے وہ انڈیا کا فیوریٹ ہے. بھائی کیوں ایسے ملک کو تسلیم کریں جس نے اس وقت ظلم و بربریت کا کتنے سالوں سے ایک بازار وہاں پہ گرم ہے، جو نہتے فلسطینیوں پہ جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، اس کو ہمارے تو پاسپورٹ پہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم وہاں اس کے علاوہ ہر ملک میں ہم جا سکتے ہیں. ہم تسلیم نہیں کر پا رہے تو مطلب اسرائیل کا کیا بگاڑ رہے ہو؟ ہم کچھ بھی نہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. مطلب آپ کو دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے بھائی، یہ مطلب بہت زیادہ تسلیم کر. ہائی دس از حمزہ عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹی وی. آج ہم پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے کہ کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں. اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی بات کریں انڈیا، تو وہ 1947 سے لے کے 1991 تک انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا. پھر ان کے پرائم منسٹر 92 کے اندر نسریما راؤ آئے تھے جنہوں نے آ کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. وہ ان سے مفاد بھی لے رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں عرب ملک کی، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. ایجپٹ نے، ترکی نے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. تو ہم پاکستانی پبلک سے یہ پوچھیں گے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا ہم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے. اس حوالے سے جو بھی پاکستانی پبلک رائے رکھتی ہوگی آپ تک پہنچائیں گے. اور اس حوالے سے جو میری پرسنل اوپینین ہوگی میں آپ تک لے کے آؤں گا، اپنی پرسنل اوپینین آپ تک پہنچاؤں گا. اور آئے چلتے ہیں جانتے ہیں پاکستانیوں کی رائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد طاہر. کدھر سے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی اسکردو سے ہوں اور ابھی یہاں پہ آیا ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے. اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں. جیسے کہ ہمارے ہمسائے ملکوں کی بات کریں تو اس نے بھی کر لیا انڈیا نے، ٹھیک ہے. وہ 1991 تک نا انکرائز نہیں کرتا تھا، لیکن اب آ کے اس نے ریکگنائز کر لیا اور تسلیم بھی کر لیا. اور اگر ہم اسلامی ممالک کی بات کریں تو انہوں نے آ کے بھی تسلیم کر لیا. جیسے ہم بینگ مسلم کنٹری یا ہم ایک آزاد کنٹری کے ہونے کے حیثیت سے ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا عرب یا انڈیا کیا کر رہے ہیں. لیکن جو حالات آج کل ہمارے چل رہے ہیں، جو ہماری سچویشن ہے، اس میں ہم کلیئر نہیں کر پا رہے بھائی یہ ہمارے دشمن ہے یا دوست. ہماری پالیسیز اگر دیکھیں تو فرینڈلی ہیں، بہت سے پالیسیز ہماری ایسی ہیں وہ فرینڈلی ہے، لیکن ہم ان کو دشمن بھی صحیح سے ڈکلیئر نہیں کر پا رہے. جو ہماری سچویشن ہے اس میں ہمیں نقصان ہی ہے تسلیم نہ کر کے. اول تو ہونا یہ چاہیے نہیں تسلیم نہیں کرتے. ہم اپنے جو مسلم کنٹریز ہیں فلسطین کے سامنے مطلب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. انہوں نے کئی دفعہ ہمیں کالس کی، ہماری آرمی کو کالس کی ہے لڑنے کے لیے کہ آؤ ہمیں مطلب ہماری حفاظت کرو، ہماری عزت بچاؤ. لیکن یہاں پہ ٹس سے مس نہیں، ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں، مطلب مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. تو بھائی ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے، اتنا سب کچھ، ہمیں اپنا مطلب ملک کے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں میرے یاد سے نا تسلیم کر دینا چاہیے تاکہ ہم اپنا جو سٹانس ہے وہ کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے، ہمیں اتنے دنیا کے مسائل ہیں، ہمیں اپنی جان ہماری اپنی خطرے میں، ہمیں 100 مسئلے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ہمیں اس لیے نہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ انڈیا نے کر لیا سعودی عرب سے کرنے، وہ ہمارا کوئی قبلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم خود سیلف سفیشینٹ، ہم خود ایک فریڈم، مطلب ہماری اپنی ایک آزادی ہے. بالکل، جس نے تسلیم کیا اس کو فائدہ ہو رہا ہے، چاہے کلچرل طور پہ فائدہ ہو رہا ہے، دیکھا دنیا جائے کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کم از کم مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا مطلب ہے ہمیں بتائیں دنیا میں سافٹ ہماری امیج جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ایک دفعہ پاکستان سے اسلامی قلعہ بن جائے گا، پھر کل کو آپ جو ان کو اگینسٹ ایک نیشن لڑیں. ٹھیک ہے، اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ان کا کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ایک سمپل سوال ہے. اگر ہم تسلیم نہیں کر پا رہے تو مطلب اسرائیل کا کیا بگاڑ رہے ہو؟ ہم کچھ بھی نہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا.
مطلب آپ کو دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے بھائی، یہ مطلب بہت ہم ان زیادہ کو تسلیم کریں لیکن اپنے مفاد کے لیے کریں تاکہ ایگزیکٹلی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے تسلیم کرنا ہے، مطلب میں کہہ رہا ہوں تسلیم کر دو، ٹھیک ہے، اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا، شاید اسرائیل کا بھی کچھ نہ جائے، لیکن کم از کم ہمیں کیا ہے جو ہمارے پاس جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اتنے زیادہ دنیا ایک تو سمپل سی بات ہے، بہت تنگ نظر سمجھتے ہیں مسلم پاکستانیوں کو، ٹھیک ہے، کہ یہ اسلامک مطلب قلعہ ہے، انہوں نے نہ ہم اسلام کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہماری فوج کو اسلام کے لیے مطلب ایک اسلامک فوج ہے، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ان سے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں پا رہے بھائی، تو آپ اسلامی کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو میں تو سمپل یہ سمجھتا ہوں بھائی کم از کم اپنے ملک کو بچاؤ پہلے، ٹھیک ہے، ونس یو آر کنٹری اسٹیبلش، انشاءاللہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی دوسرا ہم انشاءاللہ اپنے نعرے کیوں لگاتے ہیں کبھی فلسطین کے کبھی کشمیر کے رائٹس؟ نعرے میں سمپلی یہی کہوں گا بھائی، یہ جو نعرے ہیں نا، کھوکھلے نعرے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، وزن نہیں ہے، نعرے نہ لگایا کریں، میں تو سمپل یہی کہوں گا نعرے نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، کام کرو، ڈو سم تھنگ، اس کو ذرا اچھے سے پریکٹیکل کرو، وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل اسپیکس مچ دین اسپیچ، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ نعرے ان کو پراپر طور پر تسلیم کر لیں یا ان کو ریجیکٹ کر دیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم اسٹانس کلیئر کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی دشمن ہے نا، لڑو، اگر دشمن نہیں سمجھتے ہو بالکل نیوٹرل ہو جاؤ، ان کے بارے میں کچھ سوچو ہی نہ غلط، ٹھیک ہے، کم از کم اپنے جو سٹانسز ہے، ہمارے 100 مسئلے ہیں، آپ کشمیر کو لے کے، اسرائیل کو لے کے، بلوچستان کو لے کے، ایون خیبر پختونخوا کو لے کے، اتنے مسائل ہیں بھئی، آپ کا دشمن امریکہ ہے نہیں، آپ کو نہیں پتہ، افغانستان ہے نہیں، یہ نہیں پتہ، انڈیا کو آپ بڑے دشمن کہتے ہو، میرے خیال سے انڈیا کو دشمن بنا کے پاکستان اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہو، انڈیا میں دیکھو آج کل دیکھو آئی ٹی کتنے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں پاکستان سے 100 سال آگے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو فالو کرنے تو انڈیا کو فالو کرو ان کاموں میں، لیکن پھر اگر فالو کرے تو کہہ دیتے یہ ایجنٹ ہے انڈیا کا یا اسرائیل کا ایجنٹ ہے، ایگزیکٹلی یہی یہاں پہ سرٹیفکیٹ تو بڑی مطلب مزے سے دیتے ہیں بھائی یہ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلامی مطلب اسلام کے اگینسٹ ہے، اس طرح کے آپ کو مل جاتے ہیں لقاب اس طرح کے، تو یہ بھی غلط ہے۔ چلیں آپ کا جوس بھی آ گیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام سر؟ نعیم آغا۔ کیا کرتے ہیں سر آپ؟ سر میں اسٹیٹ میں ہوتا ہوں۔ اچھا اسٹیٹ میں۔ اچھا سر، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں، جیسے کہ ہمارے بہت سے ہمسائے کنٹریوں نے کر لیا، انڈیا کی اگر بات کی جائے تو وہ 91 تک اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن 91 سے انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، ان کے ڈیفینس کے اوپر جو ایگریکلچر پہ ان کے جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور اگر ہم بات کریں مطلب سعودی عرب کی، ترکی کی، ایجپٹ کی، سب نے تسلیم کر لیا، تو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے جو قائد جو ہیں انہوں نے شروع سے یہی کہا تھا کہ یہ آکوپائڈ لینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، تو دنیا کو پہلے تو اس طرف دھیان دینا چاہیے، پھر ہمارے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ پہلے ان کو تو ہم ٹھیک کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے ابھی ہمارے ملک میں اتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے سب کا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے ملک کو ٹھیک کریں، پھر ہم تھنک اباؤٹ اٹ ادر کنٹریز کے بھی کیا کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، سعودیہ ہیں اور دوسرے کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں یا دوسرے انڈیا کا ہے، وہ کر سکتے ہیں، انڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ بھئی وہ تو خیر شروع سے ہے ہی، ایکسپلین کریں کیسے شروع سے مطلب یہ کہ بھی جو بھی پاکستان کے اینٹی ہے وہ انڈیا کا فیوریٹ ہے بھائی، بات ساری یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سلسلے میں ہمیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ہمیں، لیکن ہمارے ابھی دیکھیں تو ہماری جو گورنمنٹ آئی ہے وہ ان سے جو ہے اسرائیل کے جو ہے وہ فورن منسٹر سے ملاقات بھی چل رہی ہے، وہ چل رہی تھی ان دا پاسٹ، چل رہی تھی، لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ بدنامی کے علاوہ جو ہے اب یہ بتائیں نا آپ کہ بھئی یہاں پر جتنے لوگ ہیں موسٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ وانٹ، ٹھیک ہے نا، ان کا یہی ہے کہ بھئی ہم پہلے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں بھائی، دوسروں میں نہ ہم اپنا جو ہے نا ٹائم وہ کریں، جب اپنے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ بھی اس کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا، فی الحال تو جو ہے نا میرے لحاظ سے تو ابھی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام سر؟ عبدالرشید۔ کیا کرتے ہیں جی آپ؟ جی میرا بھی پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے۔ پرنٹ میڈیا سے۔ اچھا آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں، جیسے کہ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا نے کر لیا، کیونکہ 91 سے پہلے جو ریکگنائز نہیں کرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے، لیکن اب آ کے انہوں نے تسلیم کر لیا، ان کے مفاد چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ جی میرے خیال کے مطابق تو نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، فلسطین کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو کسی بھی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سر اب غیر مذہب کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو انڈیا بھی ہے، چائنا بھی، ہم نے ان کو بھی تو کیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا کچھ میرے خیال کے مطابق تو زیادہ ہی جو ہے نا مذہبی جو ہے نا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو میں اپنا مائنڈ ہر بندے کا، میرا اپنا ذہن ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ پاکستانی پبلک آپ کا مائنڈ یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے جی۔
بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہمسائے ملک جو ہیں ہمارے اسلامک ملک بھی تو کر رہے ہیں سر اسے. اسلامی ملک کون سا سعودی عرب نے کیا ہے, ترکی نے کیا ہے, اس کے بعد ایجپٹ کی بات کریں, دبئی کی بات کریں, انہوں نے کر لیا. لیکن میرے ایز اے پاکستانی میرا ذہن ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب یعنی کہ آپ اسی تھیوری پہ چلیں جو قائد اعظم. سے کویشچن یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہمیں جو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں, جیسے انڈیا نے کیا. ٹھیک ہے, انڈیا کے پاس ایک ایسی پہلے 99 تک وہ بالکل اسے تسلیم نہیں کر رہا تھا, تو تب اب آ کے انہوں نے تسلیم کیا کیونکہ ان کا پتہ ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ ایگریکلچر پہ, ڈیفینس پہ ان کے جو ہے وہ سارے ان کے معاملات چل رہے ہیں. تو کیا پاکستان کو کر لینا چاہیے یا 1947 کی جو ہماری جو لابی چل رہی تھی اسی پہ ہی رہنا چاہیے؟ جیسے قائد اعظم کہتے تھے کہ جو قائد اعظم تو یہ کہتے تھے جو اسرائیل ہے نا وہ ایک ناجائز بچہ ہے, تو وہ یہ کرتے تھے. تو آپ کے کیا لگتا ہے ہمیں تعلقات اچھے کرنے چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہم اسی پالیسی پہ گامزن ہیں. قائد اعظم کے فرمودات کے اوپر عمران خان صاحب اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم کیوں ایسے ملک کو تسلیم کریں جس نے اس وقت ظلم و بربریت کا کتنے سالوں سے ایک بازار وہاں پہ گرم ہے, جو نہتے فلسطینیوں پہ جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اس کو ہمارے تو پاسپورٹ پہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم وہاں, اس کے علاوہ ہر ملک میں ہم جا سکتے ہیں. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ سب کو کھلا پیغام ہے کہ بے شک انڈیا تسلیم کرے, ظاہر ہے ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو ایک ہندوتوا جو وہاں پہ تنظیم چل رہی ہے, کام کر رہی ہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, انسانیت سوز جو واقعات وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سب کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کے کشمیر کا جو الحاق ہونے لگا ہے تو انہوں نے اپنے طرف آرٹیکل 35 لگایا, ان پہ بھی انہوں نے ظلم کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف ہم جہاد کریں. خاص میں اس لیے ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بند کی تھی جو آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹایا تھا. لیکن اگر بات کی جائے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کو رائٹس کیا دے رہے ہیں, آپ کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ 17 یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, یہاں پہ G20 کی میٹنگ یہاں پہ کروا رہے ہیں, لیکن ہمارے کشمیر کے اندر صرف ایک یونیورسٹی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں رائٹس بھی تو دینے چاہیے نا صرف؟ بالکل. ہماری حکومت جب آئی تھی خان صاحب کی 3-3.5 سال میں, اور اتنے کم ہمارے پر ریسورسز کے باوجود ہم نے بہت وہاں کام شروع کر دیا تھا. اب وہاں جا کے دیکھیے جو کشمیر کا حصہ پاکستان میں جو ہمارے کام ہوئے ہیں آپ کو نظر آئیں گے. ہم نے بہت وہاں کام کیا, یونیورسٹی بھی, ہاسپٹلس بھی بن رہے ہیں, سب کچھ بن رہا ہے. لیکن حکومت کو رات کے اندھیرے میں جب گرا دیا گیا تو سارے کام رک گئے. انشاءاللہ تعالی عمران خان دوبارہ سے اللہ کے حکم سے وزیر اعظم بنیں گے تو کشمیر کو بھی اسی طرح ڈیولپ کریں گے. گلگت بلتستان سارے ہمارے حصے ہیں, ہم سب کو ڈیولپ کریں گے. یہ کوئی غلط کویشچن تو نہیں ہے جو رائٹس والا ہے, جو ڈیولپمنٹ والا غلط تو نہیں, کیونکہ ہمارا حصہ ہے, ہم نعرہ تو لگاتے ہیں یکجہتی کا, لیکن ہم جب رائٹس ہی نہیں دیں گے تو وہ آف کورسلی لوگ بلیم تو کریں گے نا ہمارے ساتھ نیبر کنٹری. جیسے ہم افغانستان کی بات کریں, خان صاحب کے دور میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن اب آپ کے دیکھیں گا افغانستان ہم نے یہاں کے جشن منایا تھا کہ طالبانوں کی حکومت آ گئی. اب آ کے دیکھیں ہمارے کتنے جو ہے وہ بمباری کرتے ہیں اور وہ خود مانتے ہیں چمن بارڈر جو ہے بالکل وہاں پہ رہنا ناممکن ہوا, مشکل ہوا ہے. یہ دیکھیں نا, ہم نے ہر ایک کے ساتھ دوستی کی بات کی تھی اور ہم نے جو ہے نا امریکہ کو یہ بتایا تھا کہ ہم آپ سے ایکول ٹرم سے بات کریں گے, ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے. جب اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے جو رجیم چینج کا فارمولہ, ہمارے افسوس کی مقام ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ادارے اس میں شامل 2001 میں امریکہ افغانستان میں تب سے لے کے اب تک جو ہے نا, ہم جب مشرف نے مطلب جو کیا تھا اب تک جو ہے نا ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں کہ جو وہ نا افغانی دیکھیں, حالانکہ ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. جب رشیا ہے ہم نے 30 لاکھ جو افغانیوں کو جگہ دی, لیکن ابھی وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے. ابھی وہ صرف اس کے پیچھے ہی پڑے ہیں کہ آپ جو اڈے دیتے ہیں ہمارے افغانی مارے جاتے ہیں. تو ابھی اس کا مطلب کیا حل ہے؟ کیا جب خان صاحب آئیں گے تو اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے رہے؟ کیونکہ دیکھیں دوست اور دشمن بدلے جا سکتے لیکن ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. آپ بالکل یہ بات, اسی بات کو خان صاحب نے بار بار کہا, میں ٹیبل پہ ٹاک کروں, ٹیبل ٹاک کریں. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگ میں دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے, جانی مالی. ہم نے بہت قربانی, ہمارے شہید ہو رہے ہیں لوگ جو امریکہ کی وار میں یہ لوگ شامل ہو گئے تھے. خان صاحب اس کے بالکل اگینسٹ ہیں. ہم نے جب جیسے ہماری حکومت آئی ہم نے دیکھا جو بارڈر ہم نے بنایا افغانستان کے ساتھ اربوں روپے لگے اور اس سے ہماری دہشت گردی میں کمی آئی, کیونکہ انڈیا جو ہے افغانستان کے تھرو ہمارے ہاں آتے تھے. وہ افغانستان کو بھی پتہ چلا کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم نے ان کو بھی پناہیں دی ہوئی ہیں اور ہم نے اس کے علاوہ اپڈیٹ دینے سے انکار کیا. ہم نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے, جس وجہ سے امریکہ ہم سے ناراض ہوا. لیکن ہمارے لوگ بہت خوش تھے, افغانستان کے لوگ خوش تھے, سب خوش تھے. لیکن اب افسوس یہ ہے کہ ہم نے ٹیررزم ٹو ٹورزم کا نعرہ لگایا تھا, لوگ یہاں پہ ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے, اسپورٹس ریوائول ہو گیا, سب کچھ شروع ہو گیا تھا. لیکن اب دوبارہ سے میں صرف کویشچن لاسٹ پوچھ کے مطلب آپ کو بھی جلدی ہوگی, کیا ہم IMF کی جان کبھی چھوڑیں گے کہ ہماری پولیسیاں کبھی آزاد ہو پائیں گی کہ نہیں؟ کویشچن یہ ہے کیونکہ دیکھیں انڈیا کی بات کی جائے, انہوں نے اپنی آزاد پولیسیاں کی ہیں. حالانکہ یوکرین نے کہا تھا کہ آپ پابندیاں لگائیں, امریکہ کو کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ دوست ہے, اسے آئل لے رہا ہے. حالانکہ انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا وہ امریکہ اپنے پہلے فائدہ سوچتے ہیں. وہ رشیا سے بھی فائدہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ UK سے بھی فائدہ لیتے ہیں, وہ امریکہ سے بھی فائدہ لیتے ہیں, وہ دبئی, ترکی, اسرائیل سب سے فائدہ لیتے ہیں. جب لیکن ہماری بات آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید جو چائنا یا شاید امریکہ یا اسرائیل, وہ امریکہ کے جو ہمارے مفاد سیم مفاد ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی کا نعرہ یہی تھا, ہم کیا غلام ہیں؟
ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ ہم رشیا کی طرف جا رہے تھے سستا تیل اور گندم کپاس لینے کے لیے، لیکن ہمیں انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہماری حکومت گرا دی گئی اسی وجہ سے کہ کیوں ہم ہمارے غلامی سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کیوں اس طرح IMF سے انشاءاللہ نکلیں گے۔ ایک دفعہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہم لے کر آئے تھے ہمیں امپلیمنٹ تو کرنے دیتے، انہوں نے ہمیں جس طرح سے ہٹا دیا۔ ہمارا جو ہے نا اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیے، گروتھ ریٹ ہر چیز اوپر جا رہی تھی، خزانہ بھی بھرنے لگا تھا، اور اوورسیز ہمارا ساتھ ہے وہ ہمیں ریمیٹنسز بھیجیں گے، ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اب جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں، جو انہوں نے جس ڈگر پہ یہ لے کے آ گئے ملک کو، میں بہت افسوس سے کہتی ہوں کہ ہمیں ملک تو دیوالیہ ہونے لگا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایک کریڈیبل گورنمنٹ آتی ہے جو عمران خان کے علاوہ اس وقت کوئی حل نہیں لیڈر کی ضرورت ہے جو آ کے ہمارے بالکل ہمارے اس سے نجات دلائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تھینک یو۔ آپ نے جانی پاکستانیوں کی اوپینین اور اس حوالے سے جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ 1947 سے جو ہمارے قائد تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک ناجائز بچہ ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر ہم اب بات کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیسیوں کے اندر لچک آ رہی ہے، ہم ان آفیشیل ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اسرائیل کے فارن منسٹر کے ساتھ، لیکن ہمارا ایک سٹانس یہ رہا ہے کہ ہم اب جو ہے وہ 2 اسٹیٹ تھیوری کے قائل ہو چکے ہیں، ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف فلسطین ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بیت المقدس ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہو، اور ابھی تک ہم نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اس ویڈیو کو لائک کریں، پیپل ٹی وی کو سبسکرائب کریں، تھینک یو۔